बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछले 3 सालों से जो बात मेरे दिलो दिमाग पे सवार और रासिख हो चुकी है, बल्कि उससे भी पीछे चले जाएं तो फिर उसका तयन करना मुश्किल है कि 4 सालों से, 5 सालों से, 6 सालों से, 2014 से, और फिर एक लामतनाई सिलसिला है। और वो ये है कि पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़े बहरान की तरफ बढ़ना चाह रहा है। बदकिस्मती के जिस बहरान का मैं शोर व गौगा करता रहा, ड्रम बीटिंग करता रहा, वो बहरान जो है अब बदरजा तो मौजूद है। ये बात लिख के जो मेरे देखने वाले हैं वो लटका लें कि पाकिस्तान जिस दलदल में आज फंस चुका है, हैफ सद हैफ, उस दलदल से निकलना नामुमकिन है। ये मैं बड़े नपे तुले लफ्ज़ कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नामुमकिन नहीं, तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। अब इस जो कुछ है और जो मुल्क है, इसमें एक हुकूमत नामी चीज़ भी है, इसमें एक रियासत नामी चीज़ भी है। रियासत का लफ्ज़ हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप एस्टेब्लिशमेंट का, अस्करी इदारों का नाम नहीं ले सकते, तो चुनांचे रियासत कह दिया जाता है। हमें भी कोई बहुत सख्त बात करनी होती है अस्करी इदारों के ख़िलाफ़, तो रियासत कह देते हैं ताकि एक बात जो है वो हम तक पहुँचा सकें। तो जो हुकूमत और जो रियासत है, चाहे कितना एड़ी चोटी का जोर लगा दे, इस मुल्क को इस हालत से निकाल के दिखा दें। मुझे कुछ बातें आज बड़ी संजीदगी के साथ तहरीक इंसाफ वालों से करनी है, जो कि ज़ाहिर है कि मेरा प्रोग्राम शायद ही देखते हो, और एक गैर संजीदा जो गुफ्तगू है उसके बारे में करनी है। पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने परसों और कल, और शायद आज भी, आज मैं तकरीर उनकी सुन नहीं सका, उनको तकरीर करने का बहुत शौक़ है, इंटरव्यू देने का बहुत शौक़ है। वो ये समझते हैं, और ये हर बंदे को होता है जी कि जिस बंदे की कोई दाल दलिया ना चल रहा हो, ये मुशर्रफ को भी आखिरी दिनों में ये हुआ था, तो वो यही कहते हैं कि मैं मीडिया के सामने आके लोगों से कम्युनिकेट करके और लोगों को कन्विंस करना शुरू कर दूँ, या जो बात है ऐसे तरीके करूँ कि शायद जो है मेरी बात कोई कम अज़ कम एक जो सड़कों पे, गलियों पे बहस तमीज़ चल रही है, उसमें कोई मेरे बंदे जो हैं कुछ उनको कोई दलील मिल जाए। अब इनको ये बताना मुश्किल है कि हर चीज़ का वक्त होता है। कई सही बातें गलत वक्त पे नहीं काम करती और कई गलत बातें सही वक्त पे काम नहीं करती, और गलत बातें गलत वक्त पे बिल्कुल ही नहीं काम करती। ये है वो कैफियत जिसके तहरीक इंसाफ जैसे दो चार है उसी हुकूमत। अब उन्होंने 2 बातें की, उनकी बातों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ वालों को बता रहा हूँ कि आप शायद ही कोई बंदा जो इस पे गौर करे कि ये जो वज़ीर आज़म है, ये क्यों संजीदा नहीं होते। परसों की तकरीर में उन्होंने जो तकरीर की वो तो मैंने डिस्कशन में ले आया था, बड़ा उस पर सैर से बहस की, और ये बात भी की थी। जाते जाते कहा कि 2 ख़ानदान अगर वो अपनी दौलत वापस कर दें तो पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। अब आप ये फिक्र उनके दोबारा सुने कि 2 ख़ानदान लूटी हुई दौलत पाकिस्तान जो ले गए हैं, इसका संजीदगी से जायज़ा लें। पहली बात तो यह मफरूज़ा नंबर 1 ये है कि वज़ीर आज़म सच्चे हैं, जो कि इंतहाई झूठा शख्स है और इंतहाई शातिर शख्स है और इंतहाई नौसरबाज शख्स है। इस मामले में गुस्सा ये है कि मेरे मुल्क के ऊपर ये बीत रही है। मेरा कोई ज़ाती मामला नहीं है, मेरे ज़ाती अनाद नहीं। खुदा गवाह है कि ज़ाती अनाद को छोड़ो, मैं इस हालत में भी इसको सपोर्ट करना चाहता हूँ कि हमारे जो ताले आज़मा हैं वो इसका फ़ायदा ना उठा लें, इसकी नादानियों का, इसकी हमाकतों का, इसकी गैर संजीदगी का। अब मान लिया कि जी पहला मफरूज़ है कि उन्होंने दौलत लूटी है, कितनी लूटी है उसका तयन कर दें।
10 अरब, 100 अरब, 2 खानदानों की बात हो रही है, क्योंकि इस शख्स ने 2 खानदानों का नाम लिया था। इसका मतलब है जरदारी खानदान और शरीफ खानदान। तो कितने अरब तयन करके बता दे, कोई और झूठ बोले। 100 अरब लूटी है। जिन 2 खानदानों ने 100 अरब डॉलर लूटी है और 3 साल से शख्स के पास हुकूमत है, एक जेब के अंदर नैब है जो पूरी तरह कैद में है, इसकी गिरफ्त में है, और दूसरे जेब में माइटी ISI है जो दावा करती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ऑर्गेनाइज जो है वो एक स्पाई एजेंसी है, सबसे मौसर जिसका निज़ाम है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिससे हिंदुस्तान कामता है, जिसमें अमेरिका कहता है कि हमारी शिकस्त की वजह ISI है अफगानिस्तान के अंदर। अगर वो ISI इतनी बेबस है, अगर नैब इतनी बेबस है, अगर FIA इतनी बेबस है, अगर पुलिस और पाकिस्तान की 7.5 लाख फौज इतनी बेबस है, तो इमरान खान साहब 2 खानदानों की लूटी दौलत आपको वापस नहीं दिला सकी, तो इसका मतलब यह है कि आप ये निज़ाम छोड़ दें, क्योंकि कल आपने मिन्नत की है। ये कौन वापस दिलाएगा? हज़रत उमर फारूक का दौर है, रियासत मदीना है। वो तो कहते थे कि दरिया फरात के किनारे कुत्ता मर जाए उसका जिम्मेदारी मैं हूं, जो हजारों मील दूर है, किसी को इंसाफ नहीं मिलता उसका जिम्मेदारी मैं हूं। और आप एक जदीद निज़ाम के तहत जदीद सल्तनत को चलाने में आप कहते हैं 2 खानदान दौलत लूट के ले गए हैं और आप जो है उनको कह रहे हैं कि वापस कर दो। इसका मतलब यह है कि आप संजीदा नहीं हैं। आप संजीदा किसके साथ नहीं हैं? आप संजीदा नहीं है तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ। आपको ये पता है कि पाकिस्तान की अक्सरियत आपको गालियां दे रही है। जब वो गालियां दे रही है तो इसका मतलब है आपकी बातें तो कभी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और क्यों सुने? फिर एक और बात देख लें, आपकी हुकूमत आने के 1.5 साल बाद, जबकि एक इंतहाई जिसको कहना चाहिए कि 2 नंबर किस्म का आदमी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नंबर 1 पोजीशन बैठ गया, वो शख्स ने पूरे हमारे अदालती निज़ाम की धज्जी उड़ा कर रख दी। उसने आर्टिकल 10A को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये सुप्रीम कोर्ट था जिसने आइन को जो है किया। मैं कहता हूँ इनके ऊपर सारों के आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि इनकी जुर्रत कैसी हुई कि जो आइन को अंडरमाइन करते रहे। उसके दौर में 190 मिलियन पाउंड जो है बरतानिया की नेशनल क्राइम्स एजेंसी ने रिकवर किया। आपने नहीं, शहजाद अकबर ने नहीं, नैब ने नहीं। वो नैब के 850 अरब का हिसाब भी नहीं ले रहा। वो मैं एक प्रोग्राम करूंगा कि 850 अरब वो कहते हैं हमने रिकवर किया, और वजारत ख़जाना कह रही है कि 6 अरब सिर्फ वजारत ख़जाना में दाखिल जमा कराए हैं। इनसे पूछ रहे हैं कि बाकी 850 अरब किधर गए? वो अभी बात नहीं है। उन्होंने कहा जी हमने ये रकम पाकिस्तान के अंदर लूट के लोगों ने, जुर्म करके लोगों ने हमारे मुल्क में ले आए हैं, उन्होंने यहाँ जायदादें बनाई हैं। इससे उस निज़ाम का अंदाज़ा लगा लें बरतानिया के, जिसने शहबाज शरीफ के बारे में भी कहा है और नवाज शरीफ के बारे में अदालती फैसला मौजूद है कि इनका पैसा जो है किसी जुर्म से नहीं आया हुआ। और अभी ये फैसला शहबाज शरीफ का भी आया है और ब्रॉड शीट के अंदर नवाज शरीफ का फैसला आया हुआ है। 190 मिलियन पाउंड जो है वो बरतानिया की हुकूमत ने, जो कि 250 मिलियन डॉलर्स बनते हैं, हुकूमत पाकिस्तान को दिए। वो किधर है? वो क्यों नहीं खजाने में शो हो रहा? जो रियाज मलिक साहब बहरिया वालों का उन्होंने बेची चीज़ें, उन्होंने कहा कि ये हमने पकड़ लिया है, यानी कि रियाज साहब के पास जो पैसा था वो बकौल बरतानिया अदालत के और नेशनल क्राइम एजेंसी के एक लूटा हुआ पैसा था, वो वापस आ गया। वो किधर है? कौन खा गया है? कौमी खजाने में वो पैसा क्यों नहीं आया? कोई इसका हिसाब है? कोई देने वाला है? तो तहरीक इंसाफ वाले आप मारे गोली नवाज शरीफ को, जो इतनी नफरत करनी है उसको 100 से ज़रब दे दे, जितनी किसी मुझे भी किसी और को गाली देनी है 2000 से दे दे। और खुदा के वास्ते तुम्हारे दिमाग चल गए हैं। वो क्यों नहीं शख्स से पूछते हो कि हम तुम्हारी सपोर्ट कर रहे हैं, ये आप हमारे साथ क्या मजाक कर रहे हैं? अगर वो लूट के ले गए तो कहाँ है पैसे? हमें क्यों नहीं मिलते? वो जो मुराद सईद कहती थी कि इमरान खान 100 अरब इधर देगी, इधर 100 अरब इधर देगी,
200 ارب لائے گی. وہ عمران خان نہ 200 ارب لائے گی, نہ 100 ارب دے گی, نہ 100 ارب ادھر دے گی. یار یہ قوم کے آپ مسخرے ہو, اٹھائی گیر ہو. پھر آپ اس تقریر کے اندر جب آپ نے یہ فرمایا, تقریر آپ نے کیا کی کہ میں پیکج دے رہا ہوں, اور پیکج کے بارے میں بتایا او روزی فکر, اور میں نے ویلاگ کیا کہ جھوٹ ہے, وہ ایک جھوٹ اور بول جا. خدا گواہ ہے کہ میری ویلاگ کے 4 گھنٹے بعد تقریر کی, اور لگتا یہ ہے کہ ویلاگ میں نے اس کی تقریر کے بعد کیا ہے. 4 یا 5 گھنٹے بعد اس نے شام کو تقریر کی. میں ویلاگ 2:30 بجے کرا رہا تھا, اس کی اسپیچ پتہ نہیں شام کو 5:30 بجے آئی, کس وقت 5:15. اور اس کے اندر میں نے یہ کہا کہ یہ مسخرہ پن ہے, یہ جو لارا لائے گا جھوٹ ہے. لیکن وہ یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی اور بات واردات کرنا چاہتا تھا. یہ واردات کرنا چاہتا تھا پیٹرول کی, جو کہ اس نے آج 8.5 روپے بڑھا دی ہے. یہ واردات ڈالنا چاہتا تھا. کیا فرق پڑا؟ یعنی کہ کل کس نے دیکھی ہے مزہ لئی آج دا, وہ آپ نے جو فرما رہے ہو کہ میں 125 جو دوں گا ریلیف, وہ تو دے گے 2 سال بعد یا سال بعد یا 6 مہینے بعد. جھوٹ بولا کہ ڈیٹا جو ہے وہ 3 سال لگے میں اکٹھا کرنے, اس لیے میں آج یہ ریلیف نہیں دے سکا. یہ ڈیٹا جو ہے 2010 میں تھا. تحریک انصاف والوں چیک کر لو, یہ جو جھوٹا ہے اور یہ جو چور ہے جس کو آپ صادق کہتے ہو, امین کہتے ہو, یہ ڈاکے ہوتے ہیں جب آپ جرائم پیشہ لوگوں کی تحفظ کریں اور سورس آؤٹ کریں کرپشن کو, اور ATM کے ذریعے مشینیں چلائیں, جو کرپٹ ترین لوگ ہیں وہ آپ کو پیسے کما کے دیں. اچھا چلو, اس کو بعد میں بات بہت لمبی ہو جاتی ہے, کیونکہ یقین جانے وہ کہتا ہے دل کے پھپولے جو ہے نا, جب وہ جل اٹھتے ہیں بندہ کیا کرے. تو آپ نے جا کے اس تقریر کے اندر ساتھ بتا دیا ہمیں پیٹرول کی قیمت بڑھانا ہوگی. میں تب بھی کہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اصل پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے لیے اس سے پہلے یہ بات کرنا چاہتا ہے, لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے کسی طرف. آپ نے جا کے بجلی کی آج ریٹس بڑھا دیے, 1.25 روپے اور یونٹ مہنگا کر دیا. اس سے پہلے 2 دن پہلے حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں ہم 1 نومبر سے بجلی کی 4 مہینے سبسڈی دیں گے. کیوں دیں گے؟ وہ گیس نہیں ہے. اور سمجھنے دیں کیا کیا جائے. یہ یقین جانو کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی انارکی پھیلنے والی ہے پاکستان میں. میں ایک ویلاگ کیا تھا, میں نے کہا تھا مجھے خوشی ایک ہی بات کی ہے, ہمیں یار دوست, اس میں اب یہ اپوزیشن جو الیکشن مانگ رہی ہے یا استعفیٰ میں دینے کے لیے مانگ رہی ہے, اور اپوزیشن آپ کو شرم آنی چاہیے کہ اس ملک کو اگر آپ کے عقل اور بصیرت ہے, خدا کے واسطے کچھ چمٹے سے نہیں اٹھائے گا. اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے حکومت عمران خان کی ہٹا دی تو 3 دفعہ پہلے جوتے کھا چکے ہو, اور جیلوں میں جا چکے ہو, اور ایگزائل میں جا کے دوبارہ جانا چاہتے ہو. لیکن مجھے حقیقت ہے, بھروسہ ہے, مجھے یقین ہے کہ جو بندہ نواز شریف ہے یا جو مریم نواز ہے, میری ان سے ایک واجبی سر تعارف ہی نہیں ہے, واجبی تعارف ہی نہیں. لیکن مجھے اس کے لیے میں خبریں نہیں مجھے پتہ ہوتی. مجھے تو صرف جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس کا میں تجزیہ کر سکتا ہوں. ان کے جو انہوں نے لائن اختیار کی ہے, میں حقیقت سمجھتا ہوں سمجھتے بھی ہوئے ہیں پاکستان کے حالات, اور وہ کبھی چمٹے سے بھی حکومت کو نہیں اٹھائیں گے. میں نے ایک کالم لکھا تھا 2018 میں کہ یہ ایسا واقعہ آئے گا, اور پھر یہ جیسے 17 دسمبر 1971 کو بھٹو صاحب کو منتیں ترلے کر کے بلایا گیا تھا کہ آئیں اور پاکستان سنبھالیں, کیونکہ اب صورتحال تھی کہ اسی طریقے سے نواز شریف کو یہ بلائیں گے, یہ وقت آئے گا. لیکن اس وقت ملک جو ہے پتنی کس نوعیت کا ہوگا, کدھر جا رہا ہے. پھر کہتے ہیں جی میں اپوزیشن کو کل فرماتے ہیں کہ بات کریں آپ سیرت پہ, صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اخلاقیات پہ. شرم آنی چاہیے کہ اخلاقیات آپ کے یہ ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر کو ہاتھ نہیں ملاتا ہوں کہ وہ کرپٹ ہے. اب تحریک والے پھر سن لو, بڑی اچھی بات ہے, ٹیکنیکلی اصولی طور پہ ہو سکتی ہے, حالانکہ اس کے اندر بھی کئی وضاحتیں ہو سکتی ہے کہ چلو یار آپ نے جب اپنی پارٹی کے اندر وہ ایک سیریز ہے, جہانگیر ترین کو میں نے تو نہیں نکالا, بہت سارے لوگ کرپشن کے میں نے تو نہیں نکالے, تو اگر ہاتھ ملایا آپ نے یا ملاتے رہیں, مجھے اس میں کوئی غرض نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو میرے نزدیک تو بڑے ایک سلیقے کے آدمی ہیں, مجھے نہیں پتہ کون بندہ اس پاکستان میں کرپٹ ہے یا کون شریف ہے, کیونکہ میں کوئی تحقیقاتی آدمی نہیں ہوں. نہ مجھے نواز شریف کا پتہ ہے, نہ عمران خان صاحب کا پتہ ہے, میں حتمی نہیں کہہ سکتا, میں تو جنرل باتیں کرتا ہوں.
کہ حکومت کا جو تاثر ہے میں وہ بیان کرتا ہوں کہ کیا تاثر ہے. کہ میں نے تو یہی بتایا کہ کرپشن کے اندر 2018 میں پاکستان 117 نمبر پہ تھا, آج 127 نمبر پہ چلا گیا ہے. تو میں جو یہی پتہ چلا ہے کہ 10 پوائنٹ کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. مانے گولی کے لوگوں کی آپ بتا کتنی کرپشن ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں شہباز شریف کو ہاتھ نہیں ملاتا ہوں کہ یہ کرپٹ ہے. آپ نے پبلک میں یہ معافی کیوں نہیں مانگی کہ آپ نے پورے پبلک میں ایک ٹی وی کے اوپر جو کہ آپ کا جلسہ جو ہے 40 چینل لائیو دکھا رہے تھے, آپ نے کہا تھا پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. یہ میں نے کل بھی کہا ہے, آج بھی کہہ رہا ہوں. بس تحریک انصاف والوں یہ 2-3 باتیں جو ہیں یہ خدا کے واسطے اس کو اپنے اندر ہضم کرو, اب پتہ کرو کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کیوں ہیں. آیا اس کا دماغ چل گیا ہے؟ اگر چل گیا ہے تو یہ مس فٹ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اقتدار سے علیحدہ کرنا چاہیے, اس کو اقتدار میں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ لے کے آئے ہیں ایسے ذہنی طور پہ الجھے بندے کو. اور جو میرے اصل جو چند باتیں ہیں کہنی وہ رہ نہ جائے کہ پاکستان جو ہے, جو میں نے شروع کیا ہے, پاکستان ایک شدید دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اور یہ دلدل کا ذمہ دار عمران خان نہیں ہے, اس کو لانے والے ہیں. ان کی جان بخشی نہیں ہو سکتی. انہوں نے میرے ملک کے خلاف جرائم کیے ہیں, عمران خان صاحب جیسے بندے کو لا کے. انہوں نے چلتے ہوئے نظام کو 2014 سے ڈیریل کرنے کی کوشش کی ہے, جس کا سی پیک بھی آ گیا تھا. میں ایک بات کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں کہ اس ملک کا ایشو, پرسوں بھی کہا تھا, اس ملک کا ایشو مہنگائی نہیں ہے. مہنگائی بہت بڑا پرابلم ہے, لیکن اصل وجہ بحران مہنگائی نہیں ہے. اصل وجہ بحران سی پیک کا بند ہونا نہیں ہے. اصل وجہ بحران نوٹیفیکیشن کے اوپر ایک تکلیف دہ صورتحال کا پیدا ہونا نہیں ہے. اصل بحران TLP کے ہنگامے, جلوس, جلسے, دھرنے نہیں ہیں. اصل اس ملک کا بحران گورننس فیلئر نہیں ہے, بزدار نہیں ہے. اس ملک کا ایک ہی بحران ہے, وہ ہے سیاسی عدم استحکام. اور اسی سیاسی عدم استحکام کے پیٹ کے اندر سے, اس کی کوکھ سے ان سارے بحرانوں نے جنم لیا ہوا ہے. ہر چیز ہے, یہ نہیں ان گنت بحران ہے جو ہم گنت نہیں سکتے, اور یہ جنم لیا, اور یہ کبھی نہیں ختم ہو سکتے کہ آپ نے ملک غیر مستحکم کیا ہے. کرپشن ملک کو نہیں ختم کرتی. آپ لوگوں نے جھوٹ بولا اور 70 سال سے بول رہے ہیں کہ حکومتیں کرپٹ ہے. ایوب خان ہے, حکومت کرپٹ ہے. خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کیا, حکومت نااہلہ کرپٹ ہے. لیاقت علی خان کو قتل کر دیا کہ حکومت نااہلہ کرپٹ ہے. یہ نظام اب حکومت نااہلہ کرپٹ ہے, نااہلہ کرپٹ ہے, نااہلہ کرپٹ ہے. اس کے اوپر آپ نے کہا جی پاکستان, اور یہ بات نیب کا چیئرمین تو خیر بیچارہ جو کرپشن میں ہر چیز میں ایک ججب طولہ رکھتا ہے, اپنا ایک نام رکھتا ہے, اس بندے کے بعد وہ بھی یہی فرماتے ہیں جی کرپشن ملک ہلا دیا. یہ ہوتی ہے جہالت. اللہ میاں کی ایک سنت ہے, اور اللہ میاں کی سنت, اللہ میاں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو, میں نہیں ہی مایوس. آخر ترکی میں بھی تو اردوان پیدا ہو گیا ہے. اللہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بھی کوئی اچھی چیز رکھ لے. اللہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کو اگر سامنے آتا ہے, ہو سکتا ہے یہ نئے نواز شریف ہو, جو پرانا نواز شریف پاکستان کو بحران سے نہیں نکال سکتا, ایک اصولی جنگ لڑ رہا ہے. میری کوئی زیادہ ہائی ہوپس نہیں ہے, کیونکہ لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک کوئی نیا اللہ تعالیٰ اتنا جو پاپولر کر دیا نواز شریف کو اللہ میاں نے, تو ہو سکتا ہے کوئی نیا کام لینا چاہے. پہلی جب نواز شریف اپنی زندگی سے اٹھ کے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے کوئی ایسا دے, اور چونکہ قوم اس کے اوپر اس وقت فریفت ہے, ہو سکتا ہے قوم کو اٹھا کے لے جائے. لیکن ایک بات اللہ میاں نے اور کہی ہے, میری سنت جو قوموں کو تباہ و برباد کرنے میں یا 7ویں آسمان تک عروج دینے میں, اس میں کوئی اللہ تبدیلی نہیں, ایک ہی ہے. اس کے لیے نہ تو آپ کا کوئی راسخ العقیدہ مسلمان ہونا, نہ آپ کا کافر ہونا. اللہ نے کسی قوم کی ترقی کا معیار ان پہ نہیں رکھا. قرآن پڑھ لیں, قرآن سے پرانے جو پہلے کے صحیفے جیسے تھے وہ پڑھ لیں, جو ریکارڈڈ دنیا کی ہسٹری وہ پڑھ لیں. قومیں تباہ کہاں کیسے ہوتی ہیں؟ عمران خان, مولانا رومی کی بات سنتے ہو نا, تو مجھ سے میری سنو. مولانا رومی کسی اور کانٹیکسٹ میں کہا تھا, اچھا برے کی تمیز. اچھا برے کی تمیز تم کرتے ہو, اپنے ساتھیوں سے پوچھو کہ میں کر سکتا ہوں اچھا یا برے کی تمیز.
اچھے اور برے کی تمیز میں آپ نے جہانگیر تین آپ کے ساتھ ایک سوکھا ہوا درخت ایک ہرا بھرا درخت. مجھے بتائیں یہ جہانگیر تین بیچارے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن یہ درخت سوکھا ہوا تھا یا ہرا تھا جو آپ کے ساتھ تھا؟ یہ ڈاکٹر بابر رحمان جو ہے سوکھا ہوا درخت ہے یا ہرا درخت ہے؟ فواد چودھری سوکھا ہوا درخت ہے یا ہرا درخت ہے؟ یہ رزاق داؤد نے مہمن ڈیم کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تم کہتے ہو کانفلکٹ آف انٹرسٹ, اور یہ باتیں یاد نہیں رہی. کانفلکٹ آف انٹرسٹ, یہ سوکھا ہوا درخت ہے یا ہرا درخت ہے؟ جو کل فرما رہے تھے ایک سوکھا ہوا درخت تھا ایک ہرا درخت. مولانا رومی کہتے ہیں جو تمیز ختم ہو جاتی ہے اچھا برے کی, اچھا برے کی تمیز جو تم نے ختم کیا اس پاکستان کے اندر, اس پاکستان کی تاریخ میں بتا دو کہ کسی نے اچھا برے کی تمیز ختم کی ہو. تم نے آئی ایس آئی کے جس جنرل کو, اس بیچارے کو کیا بدنام کیا گیا, اس کے اوپر جو کچھ اب دیکھتے جانا. یہ ایس آئی جو کہ اتنی تمہاری پاورفل تھی نہیں کر سکی تو لوٹو پیسہ نہیں واپس لا سکی کیونکہ جھوٹ بولا جو آپ نے. اور اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کا اسی دنیا میں آپ دیکھنا کہ آپ کو کیا ہوتا ہے. پاکستان جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے؟ اس سیاسی عدم استحکام نے پاکستان کو کہاں پہنچایا ہے؟ سیاسی عدم استحکام تو عمران خان نے نہیں دیا. اور آیا اس کا کوئی حل تھا؟ آیا اس سے کوئی باز آ جائیں گے؟ تاریخ بہت لمبی ہے اور وی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. 16 دسمبر 1971 کو پاکستان ٹوٹ گیا تو یحییٰ خان 17 دسمبر کو بھاگنا نہیں چاہتا تھا. وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ اگلا صدر میں ہوں گا, ہم نے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان بچا لیے, اس پہ ہمیں نشان حیدر ملنے ہیں اور ہم آگے ملک چلائیں گے سیاسی جماعتوں کے ساتھ. یہی حالت ہے. چاند مہینے پہلے تو اب 10 سال کی پلاننگ کر رہے تھے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے, اور آج شور ہوگا تھا. مجھے صرف اس ملک کی اب فکر ہی نہیں, ایک انتہائی نا امیدی ہے. میرے کئی ریویور کہتے ہیں آپ مایوسی کیوں پھیلاتے ہیں؟ میں نے خدا گواہ میرے کالم پڑھ لیں, میں تو کہتے تھے پاکستان نکل جائے گا, ہر دفعہ کہتے نکل جائے گا. لیکن کیا کیا جائے کہ جہاں آگے پھنسائے, اگر اب کوئی بندہ اس کی نشاندہی نہیں کرتا تو آنے والی نسلیں پوچھیں گے کچھ تھا. اسے میں نے کہا لکھ کے رکھ دیں کہ پاکستان جس دلدل میں, پہلا فکر آج کے وی لاگ کا ہے, پاکستان جس دلدل میں پھنسا تھا اسے نکال کے دکھا لیں. میں عمران کی تو 2 باتیں غیر سنجیدہ سامنے آئیں تو میں نے کہا ان کو بتا دوں کہ یہ 2 خاندان, دیکھو اب کوئی تک بنتا ہے کہنا کہ یہ 3 سال پہلے ہمیں یہ نظام ملا تھا. آئی ایم ایف میں تو پہلے دن نون لیگ بھی چلی گئی تھی 2013 میں, کہا تھا کہ جی یہ نظام ملا ہے, پھر ریٹائر بھی کروا لیا. آپ لوگ اس ملک کو کہاں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو اب اپنے پہ اتنی اعتماد نہیں رہا کہ آیا میں اس ملک کے ساتھ مخلص ہوں یا اس ملک کا دشمن ہوں. جب آدمی اپنے بارے میں تشکیک کا شکار ہو جائے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس طرح کا ہو جائے, تو میں اب باقی جو میرے حکمران ہیں, جو مطلق العنان جو حکومت ہے, میں اس کے بارے میں کیا یقین کروں کہ میرے ملک کو کہاں انہوں نے پہنچایا. میں البتہ یہ بات آپ کو حتمی بتا چکا ہوں کہ آپ کا ملک جو ہے وہ کہتا ہے نا کہ پھنس جائے جہاں شکنجے اندر, تو وہ جو کہتے ہیں کہ ہون نکلے تو منا. اب مجھے اس ملک کو جنہیں پھنسایا ہے, اب مجھے اس ملک کو نکال کے دیں, کیونکہ نہ نکالا تو میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ دوزخ میں تو ہم بھی جائیں گے, اس دفعہ بچنے والے آپ بھی نہیں ہیں. وما علینا الا البلاغ.